خلافت بلا فصل میں جو سب سے بنیادی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ غدیر خون کی حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے مقام پر جو ہے وہ اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی و مولا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں پر واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا یا ان کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ اور یہاں پر اب جو اشکال پیش آتے ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ یعنی جب ہم کسی کو نائب کے طور پر کہتے ہیں یا کسی کو وارث کے طور پر کہتے ہیں تو قرآن کے اندر جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی وارث کے لیے یا جانشین کے لیے وہ خلیفہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 66 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اب اس کا جو ترجمہ مفسرین نے کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست و مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی اس کے بعد سارے فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ تو اس آیت میں یعنی مولا کا لفظ جو ہے وہ واضح طور پر استعمال ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اور یہاں مولا کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے مددگار کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومنین بھی اس کے مددگار ہیں۔ اب اس کے بعد وہ تفاسیر جن میں مولا کے معنی مددگار کے لیے بہت ساری تفاسیر ہیں، جس میں تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر کبیر اور تفسیر خازن، ان سب کے اندر جو لفظ مولا ہے یعنی اس آیت میں اس کا ترجمہ مددگار کیا۔ اب یہاں پر اگر ہم لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، میں نے آپ کے بہت سارے لیکچر اس بارے میں سنے جس میں آپ نے لفظ مولا کا جو مادہ ہے یا جو اس کی اساس ہے اس کو بیان کیا، اور پھر اس سے آپ نے اس کے معنی کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ لیکن جو لٹریچر کے اندر مثال کے طور پر جو ڈکشنریز ہیں یا جہاں پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں یعنی 15-20 سے زیادہ اس کے مولا لفظ کے جو ہے تراجم موجود ہیں، اور اس کے اندر ایک کتاب النہایہ جس میں مولا کے تقریباً یعنی 17 مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، یہ میں نے مطلب انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کی ہیں، جس میں ایک معنی جو ہے وہ رب کا ہے، دوسرا معنی مالک کا ہے، آزاد کرنے والا، مددگار، محبت کرنے والا، تابع اور پیروی کرنے والا، اور پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، اس کے بعد چچا زاد بھائی۔ تو اس طرح سے مختلف معنی جو ہے وہ لفظ مولا کے بیان کیے گئے۔ اب جو یہ حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب اس جو میں نے معنی بیان کیا اس سے نکلتا ہے کہ جس کا میں آقا ہوں یا دوست ہوں، علی بھی اس کے آقا اور دوست ہیں، یعنی جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے گا۔ تو یہ ایک مطلب اس کا مفہوم لفظی طور پر نکل کر آتا ہے۔ اب اہل سنت کے یہاں جو لٹریچر موجود ہے اس میں وہ اس روایت سے مطلب مراد یہ لیتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یمن میں حضرت علی علیہ السلام کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا تو وہاں متعدد واقعات پیش آئے تھے، اور اس میں سے ایک واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس جنگ کے اختتام پر مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں کچھ ٹونڈیاں بھی تھیں، تو ان اموال غانم میں سے بطور خمس حضرت علی علیہ السلام نے ایک خادمہ حاصل کی، اور اس پر دیگر ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھے ان کو اعتراض ہوا، لیکن اس موقع پر کوئی کشیدگی تو پیش نہیں آئی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حج سے واپسی پر مطلب یہ اہل سنت کی جو لٹریچر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ واپسی پر مدینہ منورہ کے راستے میں حضرت بریدہ بن خصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اعتراض پیش کیا کہ جو واقعہ پیش آیا تھا یمن کی جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خم کے مقام پر پہنچے تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خطاب فرمایا جو وہاں پر سفر میں صحابہ موجود تھے،
اور اس کے بعد جو عذر ان اصحاب نے پیش کیا تھا حضرت علی کے بارے میں، یا جو شکایت کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اس جو سفر یمن میں حضرت علی کے ساتھ پیش آئے تھے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا من کنت مولا و فعلی مولا، یعنی حضرت علی نے جو کچھ کیا اس جنگ کے بعد، جس طرح سے وہ مال غنیمت کی تقسیم ہوئی اور جو کچھ ہوا، تو اس میں حضرت علی کو حق پر جو ہے وہ فائز کیا کہ حضرت علی جو تھے وہ حق پر تھے، اور انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں کی کہ جو لٹریچر کے مطابق اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان کلمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے جو اعتراضات تھے صحابہ کے، ان کا ازالہ کرنا مقصود اور ان کی فضیلت اور ان کا حسن کردار بیان کرنا تھا۔ اب یہ ایک وقتی مسئلہ تھا، اور جو اس وقت یہ اس اعلان کے بعد جو ہے وہ مطلب اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے جو اگلے الفاظ ہیں، اللہم والی من ولاہ وعاد من عاداہ، یعنی اللہ اسے دوست رکھے جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھے، اور اس سے عداوت رکھے جو علی علیہ السلام سے عداوت۔ اب یہ جو روایت ہے حضرت علی سے متعلق، اس کو جو شیعہ حضرات ہیں وہ خلافت بلا فصل کے لیے نہایت اہم حجت اور قوی ترین جو ہے دلیل کے ساتھ پیش کر، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے اس میں مولا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی جس کا مولا میں ہوں، حضرت علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں، اور مولا کے معنی خلیفہ اور حاکم کے، یعنی ان کی دلیل کے مطابق مولا کے معنی خلیفہ اور حاکم کے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جب خلیفہ اور حاکم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر بہت سی آیات موجود ہیں جن کے اندر واضح طور پر یعنی لفظ خلیفہ کا استعمال کیا گیا ہے یا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے مثال کے طور پر سورہ صاد کی 26ویں آیت جو ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا۔ پھر اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 165 میں کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بننا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ نمل میں وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا۔ تو اب ان تمام آیت میں جانشین کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے واضح طور پر خلیفہ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے آپ سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ یہ جو حدیث ہے جس کو کہ دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے من کنت مولا فعلی مولا، تو اس کے اندر ایک یعنی بہت سارا کنفیوژن ہے کہ ایک ایسا لفظ مولا جس کے کئی معنی ہیں، اور اس کو جب ہم لٹریچر میں ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس کہیں کوئی واضح طور پر یہ دلیل نہیں ملتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا یا یہ بات بیان کی من کنت مولا فعلی مولا، تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ یعنی اپنے بعد یا اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ یعنی لفظ جو ہے وہ اس کا کنفیوژن ہے مولا، کہ وہاں پر واضح طور پر ایک اعلان کیوں نہیں کیا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلیفہ اور جانشین مقرر کر رہا ہوں، اور میرے بعد تو ریاست کے امور ہیں، جو حاکمیت ہے، جو حکومتی وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت علی سے اس کے بعد جاری ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ اتنا اہم امر ہے کہ پورا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور جب انہوں نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو مسلمانوں کو کافی نصیحتیں کی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کیا کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، لیکن کہیں بھی یہ طریقہ بیان نہیں کیا کہ ان کی وصال کے بعد ایک نظام حکومت جو ہے وہ کس طرح سے چلایا جائے گا یا وہ کیسے قائم ہوگا، اور ان کے نائب ہوں گے۔ تو وہ جو اجتماع تھا اس میں
تمام خطے کے تمام اطراف کے جو علاقے کے لوگ تھے وہ موجود تھے. وہاں پر اس قسم کا کوئی اعلان نہیں ہوا، اور وہاں سے واپسی پر مدینہ سے پہلے خم کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ اعلان فرمایا، من کنت مولاه فعلی. تو اب میرا یہاں پر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا اہم امر تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ خلافت یا حکومت کے امور جو ہے وہ کس طرح سے چلائے جائیں گے، کیونکہ ظاہر وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا، اور جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا وہ سینہ بسینہ حضرت علی علیہ السلام کو منتقل ہو. تو ان کی جو فضیلت ہے وہ تو بالکل یعنی مسلم ہے کہ ان سے زیادہ افضل پورے صحابہ کرام میں کوئی نظر نہیں آتا، اس میں کوئی شک. لیکن اس بات کو واضح طور پر کیوں نہیں بتایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عام طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانوں میں بھی بعد میں بھی کہ اگر کوئی بادشاہ بھی ہوتا تھا تو وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنا جانشین مقرر کر کے اس کی باقاعدہ بیعت لیا، یعنی اس کا اعلان کرتا تھا کہ یہ میرے بعد ولی عہد ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کی بیعت کریں. ایون جو معاویہ ابن سفیان تھا اس نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ بیعت کرنا اس نے شروع کر دی تھی مختلف جگہوں سے جا کر. تو یہ میرا سوال ہے آپ سے، اور امید کرتا ہوں کہ اپنے علمی خزانے سے جو ہے وہ ہمیں مستفیض فرمائیں گے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت سارے سوال کیا، آپ کا ایک سوال نہیں تھا. آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے اور اس آرٹیکل میں شاید میں سمجھتا ہوں 10-12 سوال ہوں گے، اس سے کم یا زیادہ. لیکن میں جتنے مجھے یاد ہیں آپ کے نکات، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو نکات بچ گئے میں نے ذکر نہیں کیا تو آپ ان کو دوبارہ ذکر کیجئے کہ یہ نکتہ، یہ استدلال جو ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. اسی طرح اگر کسی نکتے میں کوئی ابہام ہو تو پوچھ لیجئے. سب سے پہلے یہ کہنا کہ سب سے بنیادی دلیل غدیر قوم ہے. غدیر قوم ایک اہم دلیل ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ سب سے بنیادی ہے شاید اس طرح نہ ہو. سب سے بنیادی دلیل جو میرے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت ہے، وہ ایک بہت واضح سی بات ہے. جیسے آپ نے خود ابھی اپنی گفتگو کے انتہا میں میری بات کی تائید کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب باتوں پہ زور دیا کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، غریبوں کا فقراء کا خیال رکھا کرو. لیکن اتنی اہم بات جو ان کا مسئلہ امامت ہے، اس پہ انہوں نے، ان کے بعد حکومت کا سلسلہ کیسے ہوگا، مسلمانوں کی لیڈرشپ کا کیا سسٹم ہوگا، اس پہ آپ نے کسی طرح کی توجہ نہیں دی، کسی طرح کا ذکر نہیں. اور یہ بالکل ہمارے مخالفین کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے مسائل نہیں بتائے اور نہ کسی کو امام بنایا. بس بتایا کہ قریش سے ہوں گے 30 سال تک خلافت ہوگی. اتنی عام سی باتیں کہ جن سے کوئی مشکل حل نہیں ہو. تو یہ آپ نے جو آخر میں جو نقطے اٹھائے ہیں، یہی ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اللہ کو بھی پتہ تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن بھی جمع نہیں کیا، سنت بھی جمع نہیں کیا. جس قوم میں رہتے ہیں وہ قوم ایک ان پڑھ قوم ہے. ان میں سے کچھ لوگ ان کے وفادار ہیں، بہت سارے ہیں انہی صحابہ میں جن کے متعلق قرآن کی کتنی آیتیں ہیں منافقین کہ وہ منافق ہیں، چاہے مدینے والے ہوں چاہے مکے والے ہوں، اور وہ بالکل ان کے عمر کے آخر میں مسلمان ہوئے ہیں. اس طرح نہیں کہ پرانے اکثر لوگ پہلے سے مسلمان ہوئے تھے، نہیں، اکثر لوگ ان کے حیات طیبہ کے اواخر میں مسلمان ہوئے تھے. بہت سارے لوگ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ ان کو لالچ دی گئی تھے، پیسے دیتے تھے، المؤلفۃ قلوبہم تھے. بہت سارے لوگ تھے جو ڈر کے مارے کہ وہ قتل نہ ہو جائے، اس لیے مسلمان ہوئے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیا کہ میرے بہت سارے صحابہ ہیں جو میرے بعد وہ روز قیامت مجھ سے الگ کیے جائیں گے، جہنم دھکیلے جائیں گے، اس لیے کہ وہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی. یقال ما تدری ما احدثوا بعدک، تو میں نہیں معلوم کہ یہ تیرے بعد تو ان لوگوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اور پھر یہ بھی کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میں اپنے بعد ائمہ مضلین سے ڈرتا ہوں، گمراہ کرنے والے اماموں سے میں ڈرتا ہوں، اور دجال سے مجھے ان کی زیادہ خوف ہے. اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر صاحب، یہ سب باتیں میں نے تفصیل کے ساتھ نقطہ بنقطہ اسانید دکھا کر، مسانید دکھا کر ثابت کیے ہیں. اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے بعد ائمہ مضلین سے ڈر ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا دجال کے سے بھی زیادہ ان کا فتنہ بڑا. اور پھر ہمیں پتہ بھی ہے کہ امت میں جو اختلافات آئے ہیں وہ امامت کی وجہ سے آئے ہیں، جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئے ہیں. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ کوئی عاقل شخص اگر وہ نستجیر باللہ نبی نہ بھی ہوتے، حالانکہ وہ سب سے عاقل شخص، سب سے عاقل، سب سے حکیم شخص تھے، اگر اس طرح نہ بھی ہوتے نا، ایک عام آدمی بھی ہوتے،
انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، وہ اپنے بعد کے لیے سوچتے ہیں کہ میرے بعد یہ کیسے چلے گا. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ جو جماعت ہمارے مخالفین کے جو نقطہ نظر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تعین نہیں کیا یا امام کو بنانے کا طریقہ بھی نہیں بتایا، یہ ایک بہت ہی ایک ناقابل قبول، یعنی کالشمس فی رابعۃ النہار، یہ بہت واضح ہے، واضح البطلان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ انہوں نے نہ بتایا ہو؟ ابھی آپ دبئی گئے تھے، آپ کا جو پریکٹس ہے آپ کسی ہاسپٹل میں کام کرتے ہوں گے یا آپ کا پرائیویٹ پریکٹس ہے، آپ نے کوئی اہتمام تو کیا تھا نا ایک مہینے کے لیے کہ آپ کا سبسٹیٹیوٹ کون ہوگا جب آپ دبئی جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک مسئلہ پیش ہو اور اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہ کیا ہو. اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. بالکل، جب یہ آپ مان لینا تو بالکل اس کے بعد اسلام میں دو مکتب. ایک مکتب یہ ہے کہ جانشین ان کا منصوص ہے، ایک نقطہ ہے کہ منصوص نہیں. ختم بات. اسی کو مان لے تو شیعوں کے علاوہ کوئی ادعا ہی نہیں کرتا کہ دوسروں کے امامت پہ نص ہے، کوئی ادعا نہیں کرتا. ابو بکر خود اعتراف ہے کہ میں منصوص نہیں ہوں، عمر کے خود اعترافات ہے کہ ابو بکر منصوص نہیں تھے، یعنی منصوب نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ایک بات جو ہو نہیں سکتی. دیکھیں اسلام میں دو طائفے ہیں، ایک شیعہ ہے ایک مخالفین. شیعہ ادعا کرتے ہیں، شیعہ کے جتنے طائفے ہیں وہ ادعا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت میں کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے، ان پہ نص موجود ہے. مخالفین کہتے ہیں کسی پہ کوئی نص نہیں. تو جب یہ عقلاً ثابت ہے، ہر عاقل شخص سوچے اس کے لیے ثابت ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نص نہ کیا ہو، تو پھر ثابت ہوا کہ نص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہے، چاہے حدیث غدیر ہو، چاہے حدیث ثقلین ہو، حدیث خلافت ہو، حدیث ولایت ہو، حدیث منزلت ہو یا دوسری احادیث ہو. تو یہ بالکل ثابت کر دیتا. اب آتے ہیں حدیث غدیر کی. حدیث غدیر کی طرف آپ کہتے ہیں لفظ مولا قرآن مجید میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولاہ جبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں اور جبرائیل اور صالح المؤمنین. آپ نے کہا کہ یہ مختلف تفاسیر میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں دوست کے یا مددگار کے، ناصر کے. دیکھیں عزیزو، اگر آپ میرے اسپیچز کو دیکھ لیں، مولا کے لفظ مولا پر میں نے کافی سارے اسپیچز دیے ہیں، وہاں پہ میرے دو پوزیشنز ہیں. ایک پوزیشن یہ ہے کہ مولا کا مطلب ہے اولا بالشیء، یعنی ولی. میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، ولی یلی اس کو یہ اس مصدر سے مشتق ہے. ولی یلی دو چیزوں میں ایسے ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان تیسرا کوئی چیز نہ ہو، ان کے درمیان کوئی اجنبی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں ولی یلی. اولا اس کو بولتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ ایسا ساتھ ہو کہ ان کے درمیان کسی اور چیز کی گنجائش نہ ہو، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک. اب یہ لفظی معنی ہیں، اس کے لفظی معنی یہی، لیکن اس کے مصادیق بہت سارے. مصادیق اس کا ایک بنتا ہے مددگار کے، ناصر کے، پڑوسی کے، ابن عم کے، چچا زاد بھائی کے، جو شخص کسی کو آزاد کر دیتا ہے غلامی سے، یا وہ شخص جو آزاد ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں قرابت ہے، دوسروں کے مقابلے میں ان کے نزدیک قرابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انہی استعمالوں میں جب ایک شخص دوسرے شخص کا مولا ہوتا ہے، یعنی اس کا باس ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے وہ ولی ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اقرب اس لیے ہے کہ ان کے درمیان اتھارٹی میں کوئی فاصلہ نہیں. وہ چاہے جس طرح مجھے حکم دے دے، چاہے جس طرح مجھے میری زندگی میں تصرف کر دے، چاہے مجھے کہہ دے کالا لباس پہنو، چاہے کہہ دے سفید لباس پہنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مولا ہے، میرا ولی ہے، اس معنی. تو ان معانی میں یہ معنی ہے، یہ میں نے ثابت کیا ہے، یہ مختلف کتب میں ہے اور حدیث میں بھی ہے. ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اس کے متعلق یہ ادعا کیا گیا ہے کہ اس کے متعلق مصادیق ہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے کنفیوژن ہو گئی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح من نطق بالذات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی فصیح ہیں، عرب میں ان جیسا فصیح، بلکہ عالم میں ان جیسا فصیح اور خوش بیان اور واضح بیان انسان نہیں گزرا ہے. ان کے کلام میں جو نکات ہیں، لفظ خلیفہ کے مقابلے میں لفظ خلیفہ کیوں استفادہ نہیں کیا؟ پہلی بات ہے کہ استفادہ کیا ہے، خطبہ غدیر مخالفین نے نقل نہیں کیا ہے. خطبہ غدیر مخالفین نے نقل نہیں کیا ہے پوری سے. پرانے زمانوں میں نقل کیا تھا. ابن جریر طبری کے کتاب الولایہ ہے، کتاب الولایہ میں اس نے بہت سارے اسانید کے ساتھ خطبہ غدیر کو نقل کیا، لیکن وہ کتاب مفقود ہو چکا ہے. اس نے خطبہ غدیر کا جو ابن جریر طبری کا جو خطبہ غدیر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہمارے علماء نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے، لیکن اس کا اپنا کتاب نہیں بچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے پاس ایک بہت پرانے زمانے سے ایک قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، الکف عما شجر. ان کے جماعت مخالفین کے محدثین، ان کے مفسرین، ان کے مؤرخین کے نزدیک
کہ جو اختلافی باتیں ہیں صحابہ کے درمیان ان کو نقل نہ کرو، بالخصوص وہ باتیں جن سے ان کے اپنی مذہب کا بطلان ہو جاتا ہے۔ خطبہ غدیر میں اگر آپ خطبہ غدیر جس طرح شیعہ کتب میں ہے، کتاب احتجاج میں ہے، بحار الانوار میں ہے، کتاب السلیم میں ہے، وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ لفظ امام بھی ہے، لفظ خلیفہ بھی ہے، لفظ وارث بھی ہے، لفظ وصی بھی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وارث ہے، میرا وصی، یہ سب الفاظ ہیں۔ لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معروف فقرہ ہے من کنت مولا، یہ لفظ مولا یہ عدل ہے، یہ اس میں زیادہ معانی ہے خلیفہ کے مطابق کے مقابلے میں۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے یہ میرا جانشین ہے۔ العلماء بلیا ورثۃ الانبیاء، اللہم ارحم خلفاء، علماء بھی جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی جانشینی کرتے ہیں بیان احکام میں اور تعلیم دین میں۔ لیکن من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ مددگار کے معنوں میں ہوں، وہ میں بھول نہیں گیا، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پہ لفظ مولا میں جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، جیسے قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے میں اولا اس کے نفس سے زیادہ اس پہ میری اختیار ہے، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اس کا مولا ہے، اس کے نفس پہ اتنی ہی ولایت ہے، اتنی ہی اختیار ہے۔ تو لازمی بات ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ اگر امام کہتے ہیں، امام کا مطلب ہے پیشوا، جو جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ حاکم کہتے تھے یعنی قاضی جو قضاوت کرتا ہے، سلطان کہتے تھے یعنی بادشاہ، خلیفہ کہتے تھے یعنی جانشین۔ لیکن اس لفظ مولا میں جو معنی ہے، جو اتھارٹی اس لفظ معنی میں ہے، جو فورس اس میں ہے، وہ اور جو اختیار اس میں ہے، اور جس طرح کا تصرف اس کے معنوں میں ہے، وہ دوسرے الفاظ میں نہیں ہے۔ نہ لفظ امام میں ہے، نہ لفظ خلیفہ میں ہے، نہ لفظ وسیع میں ہے، نہ لفظ وارث میں، کسی میں بھی نہیں۔ لفظ مولا میں یہ خصوصیات ہیں۔ اب آتے ہیں اب میں اس بات کو نہیں مانتا کہ مشترک لفظی ہے، اس لفظ کے تو بہت سارے معانی ہیں، نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اس طرح وہ اگر میرا ایک اسپیچ ہے اسی اردو زبان میں کہ حدیث غدیر کے مطابق اشتراک لفظی ہمانمی، تو یہ بہت قلیل ہے عربی زبان میں، اشتراک لفظی بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے مفصل وہاں پہ بحث کی۔ اب اس کو مان بھی لینا، ایک سائڈ پہ رکھ دیں، چلو مان لیتے ہیں اس لفظ کے بہت سارے معانی ہیں۔ اس لفظ کے جو بہت سارے معانی وہ کیا ہیں، وہ کون سے؟ وہ سب باطل ہیں یہاں اس مقام پر۔ جیسے اردو زبان میں ایک لفظ کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، انگلش زبان میں ایک لفظ ہے SEE، دیکھنا ایک سی ہے، اللہ آپ کا بھلا کے لئے SEA، تو یہ استعمال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے I see you، I had a journey in the sea، تو اس میں یعنی یہ جب استعمال ہوتا ہے I'm coming from the sea، تو اس میں کبھی قسم کسی کا کنفیوژن پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ صرف ایک لفظ ایک جگہ پہ ہو نا، لفظ ایک جگہ ہو سی، مثلا اس کا اسپیلنگ فرض بھی کرتے ہیں ایک جیسا، تو وہاں پر یا لفظ کل ہے اردو زبان میں، لفظ کل ایک جگہ لکھا ہے کل، اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی شخص بھی بولنے والا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں چلتا یہ کل والا گزرے والا کل ہے یا آنے والا کل ہے۔ لیکن جب استعمال ہوتا ہے ایک مقام پر، تو وہاں پر ایسے قرائن وہاں پہ ہوتے ہیں کہ جس کے موجودگی میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں رہتی۔ یہاں پر اس لفظ مولا کا یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، دیکھیں ہمارے مخالفین نے یہ قصہ مشہور کر دیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہوگا میرے اسپیچز، اگر آپ نے غدیر کے موضوع پہ سنے ہیں تو اس پہ میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ مخالفین نے یہ معروف کر دیا ہے کہ دیکھو وہاں پہ یہ ہوا کہ سفر کا یمن کا سفر تھا، یمن کے سفر میں وہاں پہ غنائم تھے، غنائم میں ایک لونڈی تھی، کنیز تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس لونڈی کو اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ صحابہ اس پہ ناراض ہو گئے، صحابہ نے شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہے کہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ یہ بھئی ان سے ناراض رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی نسبت دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام اس لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے پاس میرے لیے دلیل ہے تو الحمدللہ میں صادق ہوں، اگر میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں تو میں کاذب ہوں اور جھوٹ افترا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام کس لیے کیا، تو میں اس کے لیے ایک وجہ بنا رہا ہوں۔ جو یمن کا سفر ہے وہ سنہ 7 ہجری کا، میں نے بارہا کہہ دیا کہ وہ فتح مکہ کے بالکل بعد یمن کا سفر ہے۔ غدیر خم کا واقعہ سنہ 9 ہجری کا ہے۔ جن لوگوں نے صحابہ نے غدیر خم کے حوادث نقل کیے ہیں اور جن تابعین نے نقل کیا ہے، دیکھیں صحابہ تو شاہد تھے، جو صحابہ وہاں پہ حاضر تھے، اور تابعین نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور تابعین نے تابعین کو دیکھا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں، یعنی کئی جنریشنز تک کسی نے یہ ادعا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے ادا کیا، صحابہ وہاں پہ ناراض تھے، کسی نے یہ ادعا نہیں کیا۔ یہ بعد میں یہ کہانی بنائی گئی ہے، دو مختلف واقعات کو ساتھ رکھ کر، کیونکہ ان میں الفاظ کچھ مشترک ہیں۔ الفاظ اس طرح ہیں کہ
صحابہ نے جو شکایت کی تھی وہ مدینے میں آ کر انہوں نے شکایت. غدیر خم کا واقعہ حجۃ الوداع کے بعد ہے. صحابہ کی شکایت والی واقعہ سنہ 7 ہجری کی ہے. وہ آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے خطبہ ادا کیا. صحابہ آئے تھے, صحابہ نے شکایت کیا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر دیا تھا اسی مجلس میں, یعنی خطبہ نہیں ہے, منہ پھیر دیا تھا. دوسرے نے کھڑے ہو کے شکایت کی, پھر منہ پھیر دیا تھا. تیسرے نے شکایت کی, پھر منہ پھیر دیا. چوتھے نے شکایت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. فرمایا کہ ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی انه ولی کل مؤمن من بعد. وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں, میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. دیکھیں یہ حدیث غدیر یہ نہیں ہے, یہ دو مختلف واقعات ہیں. یہ خطبہ نہیں ہے, یہ کنورسیشن ہے. کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں, انہوں نے اسی مقام پر, یہ نہیں کہ خطبہ دیا سب کو جمع کیا ہے 2 سال کے بعد, وہ بھی 2 سال کے بعد. کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا. دیکھیں حدیث میں ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اور غضبناک رہنا جائز نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ, ایک وہ دو لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے کرنے کے لیے بہت محنت کرتے تھے, اس کام کے لیے جلدی کرتے تھے. نہیں کہ 2-3 سال کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا ہے, اور کسی نے یہ بولا بھی نہیں ہے. روات میں سے کسی نے نہیں بولا, تابعین میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ خطبے کا وجہ یہ تھا, سبب یہ تھا کہ صحابہ سے ان کی ناراضگی. اور یہ کس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ صحابہ کی ناراضگی تھی, تاکہ یہ قرینہ بن جائے کہ یہاں پر من کنت مولا سے مراد کیا ہے؟ دوست ہے. من کنت مولا سے مراد مددگار ہے. ابھی عرض کرتے ہیں عزیزوں کہ یہ بالکل ان 2 واقعات میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میری دعوت ہے مخالفین کے علماء سے کہ آپ لوگ اللہ سے ڈریں. آپ کو پتہ ہے معزز علماء کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات نسبت دینا یہ انسان کو جہنم لے کے جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک اتنی بڑی جھوٹ تم لوگوں نے مشہور کر دی اپنے کتب میں, اپنے تقریرات میں, اپنے انٹرویوز میں. تکتے نہیں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے دیا ہے کہ صحابہ ناراض تھے یمن والے واقعے سے. اس کی حدیث کہاں ہے, روایت کہاں ہے اس کی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں شیعہ سے ضد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا کتمان, اور پورے امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت اہم حدیث سے اس کی تحریف کر کے اس کے معانی سے محروم رکھنا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس کا جواب تم کیسے دو گے؟ اگر ہم یہ یمن والے واقعے کے حدیث کو بھی دیکھیں تو پھر بھی یہ دلالت نہیں کرتی کہ یہاں پہ کہ اس کے معنی کے مددگار کے ہیں. کیونکہ صحابہ آ کے آئے, انہوں نے شکایت کیا, صحابہ نے آ کے شکایت کی ہے. یہ صحابہ ایسے صحابہ نہیں تھے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے, وہ اچھی طرح سے جانتے تھے ان کا پوزیشن کیا ہے اسلام. دیکھیں سنہ 7 ہجری میں جب صحابہ نے شکایت کی, یمن سے واپس آ کر خالد ابن ولید نے خط لکھا تھا, صحابہ نے آ کر شکایت کی ہے. عمران ابن حسین بھی اس کے روات میں سے ہیں. صحابہ نے شکایت کی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری یہ شکایت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کل مؤمن من بعد, وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. دیکھیں صحابہ کو یہ نہیں معلوم, اب میں معافی چاہتا ہوں, صحابہ کو یہ معلوم ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کے دوست ہیں. اور اگر میں ایک شخص سے مجھے شکایت ہے کہ اس نے مثلا بیت المال میں اس نے کمی زیادتی کیا, لیکن وہ مسلمانوں سے دوستی رکھتا ہے, وہ کفار کا دوست نہیں ہے, وہ مسلمانوں کی نصرت کرتا ہے, یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری دوست ہے, لیکن اس نے بیت المال میں سے کچھ کیا ہے, اس نے غلط کام اٹھایا. بہت سارے ہم ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارا پیسہ ان کے ہاتھ آ جائے وہ اس میں ہیرا پھیری کر لیتے ہیں. دوستی میں شک نہیں ہے لیکن ہیرا پھیری کر لیتے ہیں. تو اگر یہاں پر ہم مان لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اسی حدیث میں, اب غدیر خم کی حدیث کو چھوڑتے ہیں, عمران ابن حسین والی حدیث کو لیتے ہیں, اس کو بھی لیتے ہیں, تو یہ بھی دوست کے معنوں میں نہیں ہو سکتا. یہ بھی ولی اسی معنی میں ہے کہ صاحب اختیار کے معنوں میں ہے. کیوں صاحب اختیار کے معنوں میں؟ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے غنائم میں تصرف کیا. صحابہ کہتے ہیں ان کو تصرف کا حق نہیں تھا, انہوں نے غنائم کا کچھ حصہ اپنے لے رکھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمہارا ولی ہوں, میں غنائم میں جس طرح تصرف کر دوں, اپنے لیے رکھ دوں, دوسروں کو بخش دوں, مجھے حق ہے. اسی طرح وہ ان کو بھی حق ہے, وہ آپ کا ولی ہے, وہ آپ کا لیڈر ہے, وہ آپ کا صاحب اختیار ہے. لیکن اگر اس کو اسی کو دوست کے معنوں میں لے لے, اسی کو بھی دوست کے معنوں میں لے لے, وہ معنی نہیں بنتا. کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دوست کا کیا ہوتا ہے, دوستی. وہ صحابہ کو بھی انکار نہیں کہ وہ دوست ہیں, صحابہ نہیں کہتے کہ وہ دشمن ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے مال میں بھئی انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. تو اس کا جواب کیا ہوتا, یا رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ وہ دوست ہیں, وہ دوست ہیں ہمارے, میں نہیں کہتے دوست ہیں, لیکن آپ دامادوں کو سمجھا دیں. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ حدیث فی نفسہ ہی بذات خود بھی یہی ہے. اور من بعدی کا جو جملہ ہے, میرے بعد آپ کا ولی ہے, میرے بعد. ویلا اگر دوستی کا مطلب ہوتا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی دوست ہیں. اچھا اب آتے ہیں حدیث غدیر کی طرف. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرینہ لے کے آنا کہ یمن کا سفر جو ہے,
یمن کا سفر یہ قرینہ نہیں بنتا حدیث غدیر کے معنی کو کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی مختلف واقعات ہیں. یہ دو ایک واقعہ نہیں، ایک سنہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، ایک سنہ 9 کا نہیں، سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. غدیر خم سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے اور یمن کا سفر سنہ 7 ہجری کا ہے، تو ان کے درمیان تقریباً 3 سال کا فاصلہ ہے. ہم آتے ہیں غدیر خم میں، تو یہاں پر ہمارے مخالفین کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. یہاں پہ من کنت مولا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ دوست کے معنوں میں، یہ دوست کے معنوں میں، یہ ان کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں دوست کے معنوں. ایک دلیل تھا، وہ دلیل کیا ہے؟ یمن والی سفر. وہ یمن والی سفر ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق غدیر خم سے نہیں ہے، وہ دوسرا واقعہ. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ لفظ ولی، لفظ مولا کا جو استعمال کیا، کس معنوں میں استعمال کیا؟ عزیزو، لفظ مولا کے جو معانی ہیں، چچا زاد بھائی، چچا زاد ابن عم. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غدیر خم پہ یہی تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں، امیر المومنین ایسا اس کا ہاتھ اٹھا کے اللہم والی من والا وعاد من عاد وانصر من نصر، یہ بات بنتی نہیں. جیسے میں آپ سے کہہ دوں I'm coming from the sea، تو آپ کہتے ہیں سی کا مطلب ہے I see you. یہ نہیں بنتا، یہ بنتا ہی نہیں، یہ سب کو پتہ. ولی کا مطلب، مولا کا مطلب لے لیں پڑوسی، جس کا میں پڑوسی ہوں، امیر المومنین ایسا اس کے پڑوسی ہیں. یہ بےہودہ باتیں، ان کو اس طرح بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا پہلے اپنی موت کی خبر دیتے ہیں، پھر صحابہ کو روکتے ہیں کہ میں کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں تمہارا ولی ہوں، میری موت قریب آ چکی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم من ختم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یہ سب باتیں کہہ کر پھر ایک بےہودہ بات کہ جس کا میں پڑوسی ہوں، یہ بھی اس کے پڑوسی. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جبکہ ان کی خلافت پہ نزاع ہو رہی تھی، انہوں نے قسم دیا صحابہ کو، جن صحابہ نے سنا ہے سنہ 40 38 37 ان کے دور حکومت میں سنہ 40 جو بھی سال تھا، کہ جن صحابہ نے یہ سنا ہے وہ آ کے شہادت دیتے. 18 صحابہ یا 13، بعض روایت میں 13 صحابہ، بعض روایت میں کم، بعض روایت میں زیادہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام. تو یہ بےہودہ باتیں کہ جس کا میں چچا زاد بھائی ہوں، یا جس کا میں پڑوسی ہوں، یا جس کو میں نے غلامی سے آزاد کیا ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو غلامی سے آزاد کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کو آزاد کیا. نہیں، اگر مثلا ایک فرد ہے، غلام ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے زید بن حارثہ ہے، ان کو انہوں نے آزاد کیا، ان کے چچا زاد بھائی نے، وہ اپنے غلام کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. ان معانی میں ہو ہی نہیں سکتا. بس ایک دو معنی بچ جاتے ہیں، یعنی سب معنی ان کے لے لینا، معنی لے لیں ابن عم کا، لے لیں معنی، لے لیں پڑوسی کا معنی، لے لیں چچا زاد بھائی کا معنی، لے لیں غلام آزاد کرنے والے، غلام کو آزاد کرنے والے کا، یا غلام شدہ آزاد. یہ معنی نہیں بنتے، صرف ایک ہی دو معنی رہتے ہیں. وہ دو معنی کیا ہیں؟ وہ دو معنی ایک ہیں دوست کے، اور وہ کن معنوں میں آتے ہیں عزیزو؟ محب کے معنوں میں، کسی سے محبت ہے. یا ایک معنی ہے مددگار کے معنوں کہ جس کا میں مددگار ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام مددگار. لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہی معنی جو ہم عرض کرتے ہیں کہ ولی کے معنوں میں، صاحب اختیار کے معنوں میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولا بالتصرف کے معنوں میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت حاصل ہے مسلمین کے جان و مال پر کہ جس طرح وہ حکم نافذ کریں، وہ حکم نافذ ہے. یہ معنی منظور ہے. اس کے کئی قرائن میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں. اس کے قرائن کیا ہے عزیزو؟ سب سے پہلا قرینہ جو میں نے اس کے قرائن بے شمار ہیں. سب سے پہلا جو قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دے دی. انہوں نے خطبے کا آغاز اسی سے کیا کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں. تو یہ جو لازمی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہیں. ابھی جو ہے ابھی دنیا کے ہر مقام پہ جائیں، لیڈر کے بعد اس پریزیڈنٹ کے بعد کون پریزیڈنٹ ہوگا، اس کا کیا سلسلہ کار ہوگا، وہ ہر شخص کے ذہن میں رہتا ہے. بالخصوص اگر وہ لیڈر کے مرنے کی خبر آ جائے کہ وہ ابھی مرنے والا ہے، پھر تو وہ خبر بہت ہی اہم بن جاتی ہے. یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں یہ اس طرح بات نہیں کہ آج کے زمانے کے لوگوں کو عقل ہے، پرانے زمانے میں لوگ پاگل تھے. نہیں، پرانے زمانے کے لوگ بہت عاقل تھے، ان کو بھی اس بات کا فکر ہے. ملاحظہ فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر انہوں نے خطبے کا آغاز اپنے موت کی خبر سے کیا. یہ کتاب صحیح مسلم ہے، چاپ دارالفکر جو 2003 میں چھپی ہے، دارالفکر بیروت میں. یہاں پر یہ زید بن ارقم سے روایت ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں صفحہ نمبر 1299 میں، حدیث نمبر 2408 میں، یہاں پر کہ زید بن ارقم نے کہا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا یوما خطیبا بماء یدعى خم. ایک پانی ہے، اس کا نام خم ہے. غدیر بھی پانی کو بولتے ہیں، ماں بھی پانی کو بولتے ہیں. وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان.
فقال الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب. ان قریب میرے رب کا فرشتہ مر گائے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، تو میں نے اجابت کیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا. اور یہ واضح ہے عزیزو غدیر خم کے مقام پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی موت کا خبر دے رہے ہیں تو وہ اپنی جانشینی کا کہ مسلمان ان کے بعد کیا چارہ کار ہوگا، ان کا لیڈر کون ہوگا، یہ اس بات کی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ نہایت اہم بات ہے مسلمانوں کی سرنوشت کے لیے. پہلی یہ پہلا قرینہ، اس قرینے کے دلائل بہت زیادہ. دوسرا قرینہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حکم دیا کہ ثقلین کی اتباع کرو، اور جب تک تم ثقلین کی اتباع کرو گے اس وقت تک گمراہ نہ ہو جاؤ. اچھا، ثقلین جو ہیں کتاب اللہ ہیں اور ان کی عطرت ہے، اہل بیت ہے، عطرت اہل بیت. اب اہل بیت کون ہے عزیزو؟ اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر بیان کیا کہ میرے اہل بیت کون ہے. اس لفظ میں لفظ عطرت کا ذکر کیا. عطرت کا جب ذکر کیا تو اس میں سے وہ لوگ جو، اب میں بیان کروں گا عطرت کا کیا مطلب ہے. پہلے حدیث دیکھیں، کتاب سنن ترمذی چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1078 میں یہ غدیر خم کا مقام ہے. اچھا، یہ یوم عرفہ کا مقام ہے، اس سے کچھ دن پہلے، اس سے کچھ عرفہ بھی، مثلا عرفہ جو ہے، عرفہ میں مثلا 9 ہجری کو، معاف کیجیے 9 ذی الحجہ کو، ایک ہفتہ پہلے 9 ذی الحجہ کو انہوں نے یہ تقریر کیا، 9 ذی الحجہ کو انہوں نے تقریر کیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، اور جب تک ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ عرفہ کا مقام ہے. تو ایک ہفتے کے بعد اگر وہ کہتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے کہ اہل بیت میں سے کون، اہل بیت کا سردار کون ہے. یہ تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اس میں بات، کہ ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں، عمر عثمان اہل بیت میں سے نہیں. اب اس بات پہ نزاع ہے کیا ازواج اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو نکال دیا. وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے. کہ جابر نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فی حجتی یوم عرفہ وهو علی ناقته القصوى، اپنے ناقہ قصوہ میں، قصوہ ان کے اونٹنی کا نام تھا، اس پہ خطبہ دے رہے تھے. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا ہوں، میں چھوڑ کے گیا، ما ان اخذتم به لن تضلوا، وہ حضرت جن کی اگر تم اتباع کرو گے تو تبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، کتاب اللہ اور میری عطرت میری اہل بیت. اب عزیزو، اب کبھی انشاءاللہ بحث کریں گے کہ عطرت میں ازواج شامل نہیں ہوتے. عطرت وہ افراد ہوتے ہیں جو جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے. اگر کوئی مثلا زوجہ انسان کا چچازاد، انسان کے چچازاد کزن ہو تو وہ عطرت میں آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ دوسرے قبیلے سے، وہ عطرت میں نہیں آتی. یہ اب ایک لمبی بحث ہے، اس کی ایک لفظی بحث ہے، وہ اس کی بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج کو نکال دیا. اب مان بھی لیں کہ ازواج ہیں، تو ازواج نے تو کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا نا. مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا سودا وہ خلیفہ ہیں، یا ام میمونہ خلیفہ ہیں، یا صفیہ بنت حیی، یا عائشہ، یا حفصہ، یا زینب بنت جحش، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے مسلم. کوئی ادعا نہیں کرتا. تو عطرت ہادیہ علیہ السلام کا انہوں نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو. اس کے مصادر بہت سارے ہیں. یہ کتاب ہے عزیزو خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، عبد الرحمن ابن احمد بن شعیب نسائی، ابو عبد الرحمن کی کتاب، نسائی کی مشہور کتاب ہے سنن الکبریٰ. سنن الکبریٰ میں جو خصائص ہے، خصائص اس کا جز ہے، اس کو الگ کتاب کے سے بھی چھپا گیا ہے. کتاب خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام تالیف النسائی، نسائی بہت معروف ہے، صاحب سنن النسائی. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 96 میں حدیث یہ 224 جو حاشیہ ہے، فٹنوٹ صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے رجال بھی رجال شیخین، رجال بخاری مسلم. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، نزل غدیر خم میں تشریف لائے. وہاں پہ درخت تھے، درختوں کو انہوں نے حکم دیا کہ ان درختوں کے نیچے جھاڑو لگا دو. صحابہ نے جھاڑو لگا دیا. پھر فرمایا کأنی قد دعیت فاجبت، مجھے اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، میں نے لبیک کی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، خدا حافظ. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، ایک جو ہے ثقل دوسرے سے بڑا ہے. کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عطرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. فانظروا کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد دیکھو کہ ان کے بعد کیا برتاؤ کرو گے، کیا سلوک کرو گے. فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، اور یہ دونوں جو ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. دیکھو عزیزو، یہ جملہ بڑا عظیم ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوگا. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں
آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو اعجاز تھا وہ قرآن کریم تھا. اور قرآن کریم عرب کے لیے اس زمانے میں، کیونکہ عرب بڑے فصیح قوم تھے، ان کے پاس سویلائزیشن، کلچر، تہذیب کچھ بھی نہیں، ثقافت کچھ، ہر لحاظ سے زیرو سے بھی نیچے تھے. لیکن ایک چیز تھی ان میں فصاحت میں وہ بہت عجیب تھے اور فصاحت کے رموز کو جانتے تھے. جیسے مثلا لکھنؤ کے لوگ ہیں، بہت یعنی اس کا قیاس نہیں ہے، اردو جو لٹریچر ہے وہ کافی محدود ہے عربی لٹریچر کے مقابلے میں. لیکن مثلا لکھنؤ کے لوگ جو ہیں وہ ان میں سے جو تعلیم یافتہ ہیں یا پرانے لوگ ہیں وہ اردو ادب کو اس کی اچھی طرح سے قدر جانتے ہیں. کون سا شعر اچھا ہے، کون سا شعر مثلا اس میں وزن زیادہ نہیں ہے، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں الفاظ کے چناؤ میں اس طرح کے. تو اس زمانے میں عرب سب اسی طرح. تو قرآن مجید جب آیا تھا تو وہ لوگ کیا ہوتے، وہ لوگ سب قرآن مجید سے، عرب اکثر لوگ قرآن مجید سن کر وہ مبہوت ہو جاتے تھے. وہ قرآن مجید وہ اسی طرح، اسی لیے تو عرب کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جادوگر ہیں، ساحر ہیں. کیونکہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو عرب بالکل چونک جاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ایک ایسا کلام ہے، اس میں ایسا کشش ہے، ایسا اعجاز ہے، ایسا نور ہے کہ وہ کسی شاعر کے کلام میں نہیں. اب دیکھیں پڑھنے والے میں بھی فرق ہے نا. ایک دفعہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتا ہے، وہ تو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. تو اس زمانے میں قرآن مجید جو تھا ایک حیثیت رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، کہ بالکل ایک ایسے ماورائے خلقت میٹافزک فنامنا کہ وہ ہر لحاظ سے عجیب، ہر لحاظ سے اعجاز، ہر لحاظ سے کہ انسان کے عقل سے باہر. تو وہ اس کی شہادت بھی دیتے تھے اور یہ بہت ان کے لیے واضح تھا. آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی قرآن مجید اسی طرح ہے. لیکن وہ اس کے لیے کہ جو فکر کرے، جو سوچے، کیونکہ ہم لوگ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی قدر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں وہ ظاہری طور پہ اتنی جلدی سے نہیں پتہ چلتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس زمانے میں یہ کہا کہ قرآن اسی انہی کے پاس ہے، قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں قرآن مجید تو جمع نہیں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی. تو یہ بذات خود اس بات، جیسے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ خود توریث ہے، یہ خود استخلاف ہے، جانشین کا تعین کرنا. یہ بھی جانشین کا تعین کرنا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا. یعنی وہی پوزیشن جو میری ہے تمہارے درمیان کہ قرآن میں صاحب قرآن ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، اللہ کا کلام میرے پاس ہے، وہ کلام جو بالکل تمہارے لیے مبہوت کنندہ ہے، جو متحیر بنا دیتا ہے، جو بالکل تم شہادت دیتے ہو کہ ایک میٹافزک سپر نیچرل فینومینان ہے، وہی ان کے پاس ہے. یہ عربوں کے لیے بہت اہم بات ہے کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بات ایسے میرے جانشین ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن. کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پر حدیث ثقلین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں حدیث ثقلین بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے وانا ولی کل مؤمن، ہر مومن کا صاحب اختیار آقا ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ لیا ہے. اہل بیت ان کا کون ہے؟ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ ابو بکر اہل بیت میں سے نہیں، اس عمر عثمان صحابہ اہل بیت میں سے نہیں. اہل بیت کون ہے ان کا؟ اہل بیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرا اہل بیت میری عطرت ہے. عطرت عربی لفظی لحاظ سے اس کو بولتے ہیں جس سے خونی رشتہ ہے، وہ آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جن سے خونی رشتہ ہے. تو ازواج تو خارج ہو گئے، ازواج ویسے بھی امامت کے دعوے دار نہیں ہیں. ہاتھ لیا اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا، ہاتھ میں کنت، فرمائے من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام ولی. دیکھیں نقل الفاظ محدثین کے ہاں ایک چیز عام ہے شیعہ میں اور مخالفین میں کہ الفاظ کو آپ نقل بالمعنی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ ولی کے ساتھ نقل ہوا ہے. تو یہ صحابہ جنہوں نے یہ روایت کیا ہے، زید بن ارقم نے کبھی ایک دفعہ مولا کے لفظ نقل کیا، ایک دفعہ ولی کے لفظ نقل کیا. تو اس لیے کیوں نقل کیا؟ کیونکہ اس کے نزدیک یہ مترادفین ہیں، کیونکہ وہ نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے، مترادفین کے طور پہ نقل کرتا ہے. وإلا معروف یہی ہے کہ حدیث غدیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من کنت مولا، لیکن یہاں پہ لفظ ولی بولا اس لیے کہ وہ لفظ ولی آیا اس لیے کہ مترادفین ہیں. اللہم والی من والا وعاد من عاد. فقلت لزید، راوی کہتا ہے وہ بھی صحابی ہے، ابو الطفیل عامر بن واثلہ وہ بھی صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید سے کہا کہ زید سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ فقال ما كان في الدوحات احد الا رآه بعينيه وسمع بأذنيه. زید بن ارقم نے کہا کہ دوحات میں اس وقت درختوں کے نیچے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے اپنے دونوں کانوں سے نہیں سنا ہو اور دونوں آنکھوں سے نہ سنا. لیکن یہ سوال خود بہت واضح قرینہ ہے. سوال اور یہ جواب یہ کہ اگر معنی یہ ہو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے دوست ہیں، یہ تو ہر مسلمانوں کا دوست، یعنی آپ بنگال میں بھی جائیں نا، رشیا میں بھی چلے جائیں، وہاں چائنا میں بھی چلے جائیں، مسلمان اگر مسلمان ہے وہ اسلام سے مسلمانوں سے غدار نہیں چاہتا مسلمانوں کا دشمن ہو. وہ اگر چاہتا ہے کہ مسلمان مزید ذلیل ہو جائیں،
مسلمان وہ تو مسلمان ہو، یعنی جتنا بھی گناہ کار مسلمان ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا دشمن ہو اور کفار کا وہ دوست ہو. اس طرح تو ہے نہیں، ہو نہیں سکتا. جو اگر واقعا مسلمان ہے، وہ اگر منافق مثلا ظاہراً کہتا ہے میں مسلمان ہوں، واقعا ہندو ہے، وہ بھائی مسلمانوں کا دشمن ہے. یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں کہ عامر ابن واثلہ خود صحابی ہے، زید ابن ارقم بھی صحابی ہے. عامر زید سے پوچھتا کیا تو نے واقعا یہ سنا ہے؟ اپنے کانوں سے سنا. وہ کہتا ہے سب وہاں پہ جتنے تھے انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے دونوں کانوں سے سنا. اگر یہ ایک معمولی بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایک معمولی بات، وہ صفت جو ہر گنہگار مسلمان کو حاصل ہے کہ فلانی مسلمانوں کا دوست ہے، بھئی یہ تو ہر ایک کو حاصل ہے، یا فلانی مسلمانوں کا مددگار ہے، جو سبھی جانتے ہیں. اس میں کوئی تعجب ہے؟ اس میں کوئی تعجب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے مددگار ہیں، انہوں نے مدد کی، نصرت کی اسلام کی. اس میں کوئی شک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی نہیں. یہ تو بہت سارے صحابہ کو بھی حاصل ہے، یہ بہت سارے صحابہ کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی نصرت کیا، مختلف مراحل پہ خون دیے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں صحابہ. یہ تو بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے. تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ زید کہتا ہے کہ کیا تو نے، عامر کہتا ہے کہ تو نے واقعا سنا ہے، اور زید کہتا ہے کہ سب وہاں پہ سب نے دیکھا، جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا. تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اسی بات ہے کہ تعجب ہو رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جانشین تعین کیا ہے تو پھر اس جانشین کا حق کیوں چھینا گیا؟ کیا واقعا ایسا ہوا ہے؟ کیوں رسول یہی شاک، تعجب، وہ جو مخاطب ہے زید کا، عامر ابن واثلہ، وہ اس کو ایک شاک ہے، اس کو ایک تعجب ہے، اس کو ایک سرپرائز ہے کہ کیا واقعا ایسا ہوا ہے. تو اسی لیے وہ کہتا ہے اس کے شاک کو دور کرنے کے لیے، اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ تھے سب نے دیکھا، سب کو پتہ ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ لفظ اس کے ذہن میں، یہ شک ہی نہیں تھا ان لوگوں کے ذہن میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ولی اور جانشین تعین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مزید آپ کے کچھ اب میرے پاس قرائن اور بھی بہت ہیں، لیکن اتنے قرائن میں کافی سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہم والی من والا وعاد من عادا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے دلیل ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک عام مسلمان ہے بھائی، جیسے دوسرے مسلمانوں کی شان ہے، جیسے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مثلا طلحہ، زبیر، دوسرے مسلمان. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے ہیں تو سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. وہ بھی اسلام کے ناصر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کے دوست ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہم والی من والا وعاد من عادا. تو کیونکہ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اپنے بعد جانشین تعین کر رہے ہیں، خلیفہ امام تعین کر رہے ہیں، اور ان کو نصرت کی ضرورت ہے. اس امام کو، اس خلیفے کو، اس جانشین کو مسلمانوں کی نصرت کی ضرورت ہے، صحابہ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دور میں جو لوگ رہتے تھے ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کی نصرت کی ضرورت ہے. اگر لوگ نصرت نہ کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اسلام کا. شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ شہید ہوتے. اپنے کوئی اگر نصرت نہ کرتا، کوئی ساتھ نہ دیتا، بھائی وہ تکذیب کرتے ان کو جھٹلاتے وہ شہید ہو جاتے، کوئی اسلام نہیں بچتا. تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ امامت، خلافت ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے متمنی بہت سارے لوگ ہیں. میری جانشینی کا، میری سیٹ کا متمنی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میرا جو حقدار ہے، جس کو میں تعین کر رہا ہوں، جو بہترین ہے، وہ کون ہے؟ وہ میرے بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کو نصرت کی ضرورت ہے، ان کو نصرت دل کی ترغیب دینے کے لیے اللہم والی من والا وعاد من عادا. او اللہ جو ان سے وفا کرے، جو ان کی نصرت کرے، جو ان کے ساتھ ہو، اور جو ان کے سے دوستی کرے، جو ان کو اپنا آقا و مولا سمجھے. یا اللہ تو ان کی تائید کر، تو ان کا آقا مولا رہ، تو ان سے دوستی کر، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے. اب آپ کے کچھ مزید نکات رہتے ہوں گے، شاید میرے ذہن میں نہیں، اگر ہیں تو حکم کریں ڈاکٹر صاحب. کیا کوئی رد ہے؟ جی علامہ صاحب، آپ کی یہ مفصل گفتگو سننے کے بعد جو مزید چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ نے جتنا تفصیل سے بیان کیا کہ اس موقع پر خم کے مقام پر یعنی تقریباً تمام صحابہ جو انصار اور مہاجرین ہیں وہ موجود تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو یہ پیغام یعنی کنوے ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین یعنی مقرر فرما دیا ہے یا پیش فرما دیا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد جو فوراً واقعہ پیش آتا ہے، اس میں ثقیفہ بن ساعدہ کا واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد جو واقعہ یعنی اس میں لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ انصار جو ہے وہ ثقیفہ میں جمع ہو گئے
اور انہوں نے اس بات پر مطلب بحث کی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وصال ہو گیا، تو اب حکومت یا اس کا حق کس کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کی گفتگو سننے کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جانشین حضرت علی علیہ السلام ہے، تو یہ واقعہ پیش ہی کیوں آیا؟ یعنی کیا انصار کو نہیں پتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون ہے، اور وہ اس بات پر جمع ہو گئے کہ اب خلافت کا حق جو ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اور پھر اس کے اندر اضافہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابو بکر اور عمر کو یہ بات پتہ چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو عبیدہ ابن جراح کے ہمراہ وہ تینوں جو ہے وہ اس یعنی اجتماع میں آگے مہاجرین کی طرف سے، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے مداخلت کی، اور اس کے بعد پھر یہ بحث چل پڑی کہ جو خلیفہ ہے وہ انصار میں سے ہوگا یا مہاجرین میں سے ہوگا، اور دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد پھر جو بھی مطلب وہ واقع ہوا کہ کس طرح سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت لے لی گئی. تو میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ بات اتنی واضح تھی جتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ خم کے موقع پر، اور آپ نے لفظ مولا کے بے شمار قرائن بیان کی، تو پھر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ مطلب اس میں ہم مورد الزام تو ٹھہراتے ہیں کہ یہ سازش تھی جس میں حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ ایک سازش کے تحت جو وہ خلافت کا حلف لے لیا لوگوں سے. لیکن سوال یہ کہ انصار کیوں جمع ہوئے جب انہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی جو ہے وہ وارث ہیں اور وہ جانشین ہیں، تو پھر یہ نقطہ کیوں اٹھایا؟ جی دیکھیں میں پہلے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بہت زیادہ طرق سے مروی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب احادیث الانبیاء میں، یہاں پر حدیث نمبر 3456 میں، یہاں پر عن ابی سعید، ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ، بے شک کہ تم اتباع کرو گے، بے شک تم اتباع کرو گے، سنن من کان قبلکم، وہ سنت بولتے ہیں طریقہ کار کو، وہ طریقہ کار وہ ان امتوں کی جو آپ سے پہلے تھے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع. شبر بولتے ہیں اس کو، یہاں سے یہاں اس انگوٹھے سے اس انگلی کے نوک تک، ایک بالش بولتے ہیں نا اس اردو میں، یہاں سے یہ شبر ہے. ذراع ابھی جو ہے کونے سے لے کر یہاں تک، کونے سے لے کر شبرن بشبرن ذراعن بذراع، یعنی منہ بمنہ. اردو میں اگر اسی کو ترجمہ کریں گے تو منہ بمنہ، انچ بائی انچ، سٹیپ بائی سٹیپ انگلش میں کہیں گے کہ آپ لوگ اتباع کرو گے ان امتوں کی جو آپ سے پہلے تھے، شبرن بشبرن ذراعن بذراع. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ خطاب ہم وہاں پہ آپ تو نہیں تھے، صحابہ ہی تھے. صحابہ سے فرمائیں کہ آپ لوگ اتباع کرو گے. میں نہیں کہتا کہ آگے والے نسلیں اس میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم صحابہ شامل ہیں. وہ آپ اتباع کرو گے شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، حتی کہ اگر پرانے والی امتوں نے جو ہے وہ چپکلی کے غار میں بھی گئے، چپکلی کے سوراخ میں بھی گئے، تم بھی جاؤ گے. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہود والنصارى، ہم نے کہا کہ آپ کی کیا مراد ہے پرانی امتوں سے، یہود نصارہ؟ قال فمن، انہوں نے کہا تو پھر کون مراد ہے، پھر کون مراد ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ اس بات سے ہے کہ صحابہ کے کرتوت، صحابہ جو ہیں اگر یہ واضح تھی تو صحابہ نے صحیح خلیفہ بن ساعدہ میں انصار کیوں جمع ہوئے تھے کہ ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، پھر مہاجرین بھی آ گئے، تو یہ کیوں جمع تھے اگر بات واضح تھی؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ ان کے صحابہ وہ پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو میں آپ کے لیے واضح کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ صحابہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے ان کا دین کیا تھا؟ دین کیا تھا ان کا؟ آپ مجھے بتائیں. کافر تھے، کافر، بت پرست، مشرک تھے. تھوڑے بہت عیسائی بھی تھے، تھوڑے بہت اہل کتاب یہود نصرانی بھی تھے، لیکن اغلب بت پرست، کچھ ستارہ پرست، یعنی ان کا کوئی دین ہی نہیں تھا، بہت جاہل قوم. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، قتل کرو، زنا کرو، یہ سب ان کے لیے عام چیز تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے صحابہ، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے آنے سے پہلے مسلمان تھے سب، وہ بنی اسرائیل سب پیغمبر کے اولاد ہیں. بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد، سب انبیاء کے اولاد ہیں. یعنی جیسے ہمارے ہاں سادات ہیں، سادات کا احترام کرتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں،
اس زمانے میں سادات کون تھے؟ سادات یہی بنی اسرائیل تھے، سب مومن، سب سید اور سب انبیاء کے اولاد میں سے. اور ان کی حالت کیا تھی؟ حالت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بہت بیچارے ذلیل تھے. فرعون سب فرعون کے غلامی کرتے تھے، اور فرعون ان پہ اتنا ظلم کرتا تھا کہ ان کے چھوٹے ننے بچے جب پیدا ہوتے تھے ولادت کے فوراً بعد چیک کرتے تھے کہ اگر بچہ ہے تو ذبح کرتے تھے، اگر بچی ہے تو اس کو چھوڑتے تھے. قرآن مجید نے فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بہت بڑا امتحان تھا بنی اسرائیل کا، مؤمنین کا اس زمانے میں، کہ فرعون ننے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور بچیاں جو ہیں ان کو آزاد، ان کو قتل نہیں کرتے. تو اگر آپ اس زمانے میں مصر میں ہوتے بنی اسرائیل کے ساتھ، وہاں پہ بنی اسرائیل میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، کیونکہ ایک نسل دو نسل بچوں کی ذبح کریں تو مرد تو نہیں بچتے وہاں پہ. تو یہ بیچارے اتنے ذلیل تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتِسْعِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. موسیٰ کے ساتھ 9 معجزات تھے. ان کا ہاتھ نکلتا جیب سے ید بیضا، سورج کی طرح چمکتا تھا وہ ان کا ہاتھ. ان کے پاس لاٹھی تھی. لاٹھی سب نے دیکھا کہ فرعون کے جادوگروں کو کس طرح ذلیل کیا. فرعون کس طرح ذلیل ہو گیا سب کے سامنے. فرعون نے بہت بڑا پیریڈ بنایا. اس پیریڈ میں اس نے اپنے جادوگر بلائے کہ موسیٰ کو ہم نے آج موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ذلیل کرنا. تو جادوگر نے اپنے کرتب دکھائے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی، ایک لکڑ کی لاٹھی اس کو پھینک دیا تو سب اس کو ہڑپ لیا. سب جادوگر سب سجدے کرنے لگے. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان لے، مسلمان ہو گئے بھائی. یعنی اس فرعون کی اتنی ذلت کہ اس کے جو جس سے امید تھی جادوگروں سے، وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ سب معجزے کس نے دیکھے؟ بنی اسرائیل نے بھی دیکھا، فرعون والوں نے بھی دیکھے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو مصر سے نکالا. فرعون کو بولا کہ میرے قوم کی غلامی ختم کر دو، اس کو میرے ساتھ جانے دو، یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں آپ کے ملک سے، ہم جاتے ہیں اپنے آبائی علاقے پہ چلے جاتے ہیں، فلسطین چلے جاتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں. ہم آپ کے غلام نہیں بننا رہتے. وہ جانے نہیں دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہو گئے کہ وہ ان کے گھروں میں وہ اپنے برتن کھولتے تھے تو اس میں خون ہوتا تھا، ہر جگہ خون ہی خون. پھر ان کے گھروں میں جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں اردو میں، حشرات ظاہر ہو گئے، بہت سخت حشرات جو ان کو تنگ کرتے تھے. تو بالآخرہ وہ اتنے معجزات دیکھ کر فرعون والے تنگ آ گئے کہ یہ ہماری حالت خراب ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رات کی تاریکی میں وہاں سے نکال دیا. جب وہ دریا میں داخل ہونے لگے تو فرعون کو خبر ہو گئی. فرعون اپنے فوج کے ساتھ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا. دریا میں 12 راستے بن گئے، 12 قبیلوں کے لیے دریا انہوں نے پار کی. دریا کے اس طرف آ گئے تو فرعون بھی دریا میں داخل ہو گئے. دریا میں داخل ہوتے فرعون ڈوب گئے. وہ زمانے کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر، سب سے بڑا سپر پاور جو خدائی کا ادعا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور اس کے قوم کے سامنے اتنا ذلیل. اس کا لاشا پڑا ہوا دیکھو دریا پہ غرق ہو گیا. دریا کے کنارے اس کا لاشا سب کو نظر آ رہا. کتنی خوشی عظیم باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، آسمان سے ان کے لیے کیا نازل ہوتا تھا؟ کانا نازل ہوتا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ان کے لیے روسٹڈ برڈز. ڈاکٹر صاحب روسٹ برڈ آپ کو پسند ہے؟ روسٹ چکن نہیں، روسٹ برڈ. مثلا کوئل ہو، فیزنٹ ہو. چکن نہیں، چکن میں کیا مزہ ہے. روسٹڈ چکن بھی اچھا ہے لیکن روسٹڈ برڈ کی اور بات ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. ان کے لیے روزانہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے. یہ معجزات دیکھ کر عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب، اور یہ پہلے سے بھی مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پہاڑی پہ جا رہا ہوں 30 دن کے لیے. اللہ نے اس سے 30 دن مزید بڑھائے 40 دن کر دیے اور کہا کہ تم یہ میرا خلیفہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اس کی اتباع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جانے والے جو ہی ان کا جانا تھا، سامری نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. سونا چاندی جمع کر کے اس نے بچڑا بنایا اور قوم کو بلایا کہ آؤ، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے. وہ سب بھائی تم سب صحابہ معجزات نے دیکھے، سو اتنی تربیت کی تمہاری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام. وہ سب عبادت کرنے لگے سوائے کم قلیل لوگوں کے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جتنا منع کیا انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم قتل کا، آپ چپ رہیں، قتل ہو جائیں گا. قتل ہونا چاہتے ہیں تو مزید بول. تو ان کو خاموش کرا دیا. تو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب، یہ لوگوں کے اعمال جو ہے نا، انسان کے اعمال بڑے عجیب ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو نصوص دیکھ کر غلط کام کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں لیکن ہم انجام دیتے ہیں. مسلمان انجام، کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ مثلا جھوٹ بولنا حرام ہے؟ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، انگریز زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں پہ یا مسلمان زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سچی بات ہے.
مسلمان. انگریز اتنے جھوٹ نہیں بولتے ہیں. انگریزوں میں جھوٹ جو ہے نا امریکن وغیرہ میں جھوٹ بہت عیب سمجھا جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے تو پانی کی طرف پیتے ہیں صبح شام جھوٹ, طبیعت خراب نہیں ہوتی ان کو. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی کو پتا, بالخصوص یہ ایسا مسئلہ جو خلافت کا مسئلہ ہے, ریاست کا مسئلہ ہے, تو اس لیے یہ جو حق اور باطل کا جو ملاک ہے یہ لوگوں کے کردار نہیں ہوتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. حق اور باطل کا ملاک جو ہے قرآن ہے اور سنت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وہ حق ہے. اب لوگ جو ہیں بہت دفعہ ہوتے تھے, انبیاء آتے تھے, معجزات دکھاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اتنے سال آئے, 950 سال انہوں نے تبلیغ کے معجزات دکھائے. آخر میں ان کا بیٹا, ان کے بیٹے کو خوب معلوم ہے ان کا باپ سچا آدمی ہے, اس سے نہیں کہ اس کے بیٹے کو نہیں معلوم, اس کا بیٹا ہی ہے, وہ کہتا نہیں آپ جھوٹے ہیں. تو یہ لوگوں سے یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیشہ دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں, مال دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور لوگ اگر حکومت کی تمنا کریں, انصار والے حکومت کی تمنا کریں اور قریش حکومت کی تمنا کریں, اس میں کوئی تعجب نہیں ہے, اس میں کوئی عجب ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ معصوم تو نہیں ہے. یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح, ان سے پہلے بھی لوگ گزرے, ان کے بعد بھی لوگ آئے. لوگ ہمیشہ اگر بات اس طرح ہو نا کہ ایک طرف اللہ کا راستہ ہے, ایک طرف دنیا ہے, اکثر لوگ دنیا کو چنتے ہیں. اکثر لوگ 95% سے زیادہ لوگ, بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر ان کو حکومت بھی ملے حکومت کو ٹکرائیں گے, اللہ کا راستہ اختیار کریں گے. وہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ اس طرح رہا ہے, دنیا کا قانون ہے. جی سر, مزید ڈاکٹر صاحب بولیں. اچھا علامہ صاحب, ایک اور اس سلسلے میں نقطہ ہے میرا, وہ یہ کہ ایک بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے, وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو اس سے کچھ قبل جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کو ارشاد کہا کہ میں مطلب انہیں گمان ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, تو اس بنا پر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خلافت اور امارت سے متعلق مطلب ان سے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. تو کیا یہ مطلب یہ ہم میں سے ہوگی, یہ اب حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. اور تو اس پر حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مطلب خلافت یا امارت جو ہے وہ بنی ہاشم کے لیے نہیں ہے, تو پھر مطلب ایک طرح سے وہ انکار ہو جائے گا, اور ہمیں جو ہے وہ اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب نہیں پوچھنا چاہیے, انہوں نے منع فرمایا. تو اب پہلا سوال تو ہے کہ کیا مطلب اس حدیث کی صحت کیا ہے, کیونکہ اب اگر ہم اس واقعے کو جو آپ نے اتنے تفصیل سے بیان فرمایا غدیر خم میں کہ بالکل قرائن کے ساتھ بیان کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کو, تو پھر یہ اس حدیث کے مطابق تو یہ سوال اٹھنے نہیں چاہیے تھے کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے سوال کیا کہ چل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت لے لیتے ہیں, یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو کیا واقعی میں اس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت علی سے حضرت عباس نے وصیت؟ نہیں, ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وصی جانشین بنایا ہے سب کے سامنے, جو میں نے ابھی احادیث دکھائی ہیں, اور یہ بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, آخری لمحے آ گئے ہیں, تو انہوں نے کسی کی تعیین نہیں کی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں امپاسبل ہے, یہ امپاسبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتی, کہ ان کو خود بھی پتہ ہے دنیا سے جا رہے ہیں. اب ان کو خود نہیں معلوم, اللہ کو تو معلوم ہے, وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں, ان کے سب کام اللہ کے ہاتھ میں, وہ اللہ کے اسپوکس پرسن ہے, اسپوکس مین ہے. تو وہ دنیا سے جا رہے ہیں, ان کو اللہ کو پتہ بھی ہے کہ اسی خلافت کے موضوع پہ اختلافات ہوں گے, تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعیین نہ کریں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی آؤ, اب عباس کہتے ہیں کہ آؤ پوچھتے ہیں کہ خلافت ہمیں وہ دے دیں. تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہہ دیں کہ بھئی میرے اہل بیت کو خلافت مل ہی نہیں سکتا, پھر ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. حالانکہ وہ حدیث ثقلین کہہ چکے ہیں, حدیث غدیر کہہ چکے ہیں. حدیث ثقلین میں یہی تو ہے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یعنی ان کی اتباع سب پہ واجب ہے, سب صحابہ پر واجب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں, امت پہ واجب ہے, صحابہ پہ واجب ہے. تو اس کے بعد وہ کہہ نہیں سکتے. لازمی بات ہے کہ اگر اتنا بڑا کانسپریسی ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو ان کے وسیع جانشین کو ان کے مقام سے عزل کیا گیا ہے, تو اس کے لیے ایک دو حدیث ایسے بنانا کہ مسلمانوں کو شک میں ڈال دیا جائے, اس میں تو کوئی وہ تو آسان سی بات ہے. وہ جو لوگ خلافت چھین سکتے ہیں حدیث میں. بس ایک آخری میں نقطہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ دوسرا کسی کا اسکالر کو لے لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنے شروع میں جو تمہید پیش کی تھی, تو اس میں قرآن کی کچھ آیتیں میں نے پڑھ کر بتائیں گی کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس طرح کا بیان کیا ہے کہ کسی کو خلیفہ مقرر کیا یا خلافت سے متعلق,
تو لفظ خلیفہ کو واضح استعمال کیا، جیسے میں نے آیت پڑھی تھی یا داؤد ان جعلنا کا خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اب ایک نقطہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی ہے نا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کہا کہ یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تو میرا خلیفہ ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی متواتر حدیث ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ اگر قرآن میں ہارون اللہ کا خلیفہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو قرآن نہیں جانتے، یا کہہ دیں نستجیر باللہ قرآن نہیں جانتے، یا کہتے ہیں کہ قرآن معلوم ہے، قرآن وہی لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ تو پتہ چلا ہارون کے جو بھی منازل ہیں، مراتب ہیں، وہ حضرت سوائے نبوت کے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ تو لفظ خلیفہ یہ واضح بات ہے کہ یہاں پر اہل بیت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک حدیث بھی آپ کو دکھاؤں، ایک حدیث بھی دکھاؤں، کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، جزء اول، تحقیق دکتور ابن باسم ابن فیصل الجوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد ابن سعود الاسلامی الریاض، ریاض میں محمد ابن سعود یونیورسٹی میں یہ حدیث کے کالج کے پروفیسر ہیں۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 799 میں حدیث نمبر 1222 ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی منزلت ہے مجھ سے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، الا انک لست نبیا، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے خلیفہ، میرے جانشین ہیں، ہر مؤمن میں پر آپ کی خلافت ہے میری بات، آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مؤمن میں میرے بعد۔ حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، سند بھی اس کی حسن ہے، سند بھی ضعیف نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پروفیسر جنہوں نے تحقیق کیا وہ کٹر وہابی ہے، اب وہ کہتا ہے حسن ہے، حسن یہ بہت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، لیکن اس نے کیونکہ وہابیت کی وجہ سے بہرحال اس نے پھر بھی حدیث حسن جو ہے حجت ہوتی ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سوالات پیش کیے، اور ہم شکر گزار ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے، عزت دے، سلامتی دے۔